سوناپور گاؤں میں دو دوست عمر اور کامران رہتے تھے۔ وہ دونوں لکڑہارے تھے۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ اچانک عمر کی نظر ایک زخمی طوطے پر پڑی جو زخموں سے چور تھا اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ کامران، جلدی آؤ، یہ بہت زخمی ہے۔ عمر نے خون سے بھرے ہوئے طوطے کے زخم کو صاف کیا اور پھر ایک کپڑے سے اسے باندھ دیا تاکہ خون رک جائے۔ چلو کامران، اسے گھر لے چلتے ہیں، وہیں دوائی بھی لگا دیں گے اور اسے کچھ کھلا بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے عمر، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ دونوں زخمی طوطے کو لے کر گھر کی جانب چل دیے۔ گھر پہنچنے پر وہ حیرانی اور خوف سے اس طوطے کو دیکھنے لگے جو کہ نہ صرف ٹھیک ہو چکا تھا بلکہ ان سے مخاطب بھی تھا۔ تم دونوں بہت رحم دل انسان ہو، یہ نام تمہاری رحم دلی کے لیے ہے۔ میں تمہیں یہ بیج دیتا ہوں اور تم اسے بو دو۔ یہ درخت بنتے ہی تمہیں ہر روز آموں سے لدا ہوا ملے گا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ایک دن میں صرف ایک ہی بوری پھل توڑنا، ورنہ یہ اپنی طاقت کھو دے گا۔ یہ کہہ کر طوطا غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایسا ہی کیا، بیج بوئے، بیج پھوٹ کر درخت بن گیا۔ دونوں دوست ہر روز درخت سے پھل توڑتے اور بازار میں بیچ آتے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جتنا پھل توڑتے اتنا ہی پھل وہ درخت پر مزید پاتے۔ ایک دن کامران کے دل میں یہ خیال آیا، میں روز ایک بوری آم توڑتا ہوں، پھر بھی لوگ اور مزید مانگتے ہیں، تو کیوں نہ میں 2 بوری آم توڑ لوں؟ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا درخت کمزور ہونے لگا اور پھلوں میں بھی کمی آ گئی، لیکن کامران کا لالچ تھا کہ کم ہی نہ ہو رہا تھا۔ اب اس نے خفیہ طور پر عمر کے درخت سے پھل توڑنا شروع کر دیا اور وہ درخت بھی کمزور ہونے لگا۔ بہت جلد عمر کو بھی کامران کی اس حرکت کا علم ہو گیا۔ افسوس اور پریشانی کے عالم میں وہ اسی جنگل میں چلا گیا جہاں ان دونوں کو وہ طوطا ملا تھا۔ عمر نے دیکھا کہ طوطا وہیں بیٹھا ہے اور عمر کو دیکھتے ہی بولنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دوست نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، وہ ایک لالچی انسان ہے اور سزا کا حقدار ہے، لیکن کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی اس لیے میں اسے ایک آخری موقع دوں گا۔ تم نے اس کے پاس جانا اور اسے سمجھاؤ کہ لالچ بری بلا ہے اور صبح اپنی آموں کی بوری امانت کے طور پر تمہارے حوالے کر دے۔ اگر اس نے تمہاری بات پر عمل کیا تو وہ محفوظ رہے گا، لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ اب عمر کامران کے پاس گیا اور پوری کوشش کی کہ شاید وہ سمجھ جائے، اور اگلی صبح دونوں بوریاں اس کے حوالے کر دیں۔ عمر تو ویسے بھی میرے ساتھ نہیں، تو ایسا کرتا ہوں اس کے آموں کی آدھی قیمت میں رکھ لیتا ہوں اور آدھی اس کو دے کر کہہ دوں گا کہ یہی قیمت ملی ہے۔ یہ سوچنا تھا کہ پلک جھپکتے میں کامران نے خود کو ایک ویرانے میں پایا جہاں آم کا ایک بڑا درخت تھا جس پر صرف ایک آم لگا ہوا تھا۔ کامران نے ایک آواز سنی، لالچ کا انجام برا، اب تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ ہی ایک آم سے زیادہ کچھ کھا سکتے ہو۔ تب ہی کامران کو عمر کی بات یاد آئی
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्यारे बच्चों, लालची इंसान हमेशा थोड़ा ही पाता है, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, और अमानतदार और मेहनती आखिर में कामयाब होता है। हमारे चैनल रिकी टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।